انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ چین نے انڈین فوج پر 50 میزائل فائر کر دیے، بھارت چین جنگ کا طبل بج گیا، 24 گھنٹے انتہائی خطرناک قرار۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ چین نے بھارتی فوج پر 50 میزائل فائر کر دیے۔ کہا جا رہا ہے کہ چین نے بھارتی فوج پر کروز میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق چین نے بھارتی فوجیوں پر 50 میزائلوں سے بڑا حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں بھارتی آرمی کے اہم بنکرز تباہ ہو چکے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ بنکرز لداخ اور تبت کے علاقے میں بنائے ہوئے تھے۔ تبت کے علاقے میں دونوں افواج کے درمیان جنگ کا میدان سج چکا ہے اور یہ تنازع ایک بڑے جنگی تصادم میں تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان تعلقات پہلے ہی کافی خراب تھے، لیکن حالیہ حملے نے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ یہ حملہ نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان عسکری تصادم کا آغاز ہو سکتا ہے، بلکہ اس کا اثر پورے خطے کی سیاست پر پڑ سکتا ہے۔ چین نے یہ حملہ کیوں کیا، بھارتی آرمی پر اس کے کیا اثرات پڑے، اور تبت کے علاقے میں جنگی صورتحال کیا ہے، اور اس تنازع کے مستقبل میں کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ چین اور بھارت کے درمیان تعلقات ہمیشہ سے پیچیدہ رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی تنازعات کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ چین نے بھارت کو شکست دی تھی، جس کے بعد سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں کشیدگی برقرار ہے۔ لداخ کے علاقے میں دونوں ملکوں کی فوجیں جھڑپیں بھی ہو چکی ہیں، جن میں دونوں طرف سے جانی، مالی، دفاعی نقصان ہوا ہے۔ حالیہ دنوں میں چین اور بھارت کے درمیان سرحدی علاقوں میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ بھارتی فوج کی طرف سے چین کے خلاف جارحانہ اقدامات کیے جا رہے تھے، جس کے بعد چین نے فیصلہ کن اقدام اٹھاتے ہوئے بھارتی فوجیوں پر کروز میزائلوں کا حملہ کیا۔ یہ حملہ ایک بڑے جنگی تصادم کی شروعات ہو سکتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ تبت کا علاقہ دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تنازع کا ایک اہم حصہ ہے۔ تبت میں جنگی ساز و سامان کا جمع ہونا، دونوں افواج کی نقل و حرکت اس علاقے کو ایک بڑا جنگی محاذ بنا چکی ہے۔ چینی فوج نے اپنے جدید میزائلز کا استعمال کرتے ہوئے بھارتی فوج پر ایک بڑا حملہ کیا۔ یہ حملہ انتہائی مہارت کے ساتھ کیا گیا اور بھارتی آرمی کے کئی اہم پل اور اہم انفراسٹرکچر بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ چینی میزائل سسٹم کی صلاحیتوں کی وجہ سے یہ حملہ نہایت کامیاب رہا اور بھارتی فوج کو کافی بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ حملے کے بعد بھارتی فوج کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پلوں کی تباہی کے بعد بھارتی فوج کی نقل و حرکت محدود ہو چکی ہے۔ انہیں اپنے فوجی دستوں اور جنگی ساز و سامان کی منتقلی میں دشواری ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی فوجیوں کی ہلاکتیں بھی رپورٹ ہو رہی ہیں، جس سے بھارتی فوج کا مورال کم ہو چکا ہے۔ چین نے یہ حملہ منظم اور جدید تکنیک کے ساتھ کیا۔ چینی فوج نے پہلے بھارتی فوج کی پوزیشنز کی نشاندہی کی اور پھر میزائلوں کے ذریعے ان پر حملہ کیا۔ چین کی جدید فوجی ٹیکنالوجی اور جاسوسی نظام نے اس حملے کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تبت کا علاقہ چین کے لیے ایک اہم عسکری محاذ ہے۔ چین نے یہاں اپنے فوجی ساز و سامان کو نہایت حکمت عملی کے تحت تعینات کیا تاکہ وہ بھارت کے خلاف کسی بھی ممکنہ حملے کے لیے تیار رہے۔ تبت کی جغرافیائی حیثیت چین کو بھارتی سرحدوں کے قریب اپنی فوجی قوت کو بڑھانے کا مواقع فراہم کرتی ہے۔ چین نے تبت میں اپنی فوجی قوت کو مضبوط کر لیا، یہاں جدید سسٹم بھی تعینات کر دیا ہے۔
بھارت کے پاس ایک مضبوط فوجی قوت ہے اور وہ کسی بھی جنگی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ بھارتی فوج نے تبت اور لداخ کے قریب اپنی فوجی قوت کو بڑھا دیا ہے۔ ان کے جنگی طیارے بھی تعینات کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی طرف سے جوابی کارروائی کی توقع کی جا رہی ہے۔ ممکنہ طور پر بھارتی چینی فوج کی پوزیشنز پر حملہ کر سکتا ہے یا سرحدی علاقوں میں اپنی فوجی موجودگی کو بڑھا سکتا ہے۔ بھارت کے پاس جدید میزائل سسٹمز ہیں جو کہ چین کی فوجی پوزیشنز کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ بھارتی فضائیہ اور نیوی اس تنازع میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بھارتی فضائیہ کے جنگی طیارے چینی فوج کی پوزیشنز پر حملہ کر سکتے ہیں، جبکہ نیوی چینی بحری راستوں کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے پورے خطے کو غیر مستحکم کر دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کا خطرہ نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پورے ایشیائی خطے کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ اس تنازع میں دیگر ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ حالیہ واقعات کے بعد چین اور پاکستان کے درمیان مکمل جنگ چھڑ سکی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے خلاف چین کی حکمت عملی انتہائی واضح ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان سرحدی تنازعات کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن حالیہ دنوں میں دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی ایک نئی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ چین نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب ایک بڑا فوجی آپریشن کیا ہے، جسے LAC کنٹرول لائن کے قریب کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج پر حملہ کیا، جس سے بھارت کا ایک اہم ہتھیار تباہ ہو گیا۔ 2020 میں ہونے والی گلوان ویلی کے تنازع کے بعد چین اور بھارت اس وقت سے آمنے سامنے ہیں اور یہ مسلسل آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ اس جھڑپ میں بھارت کے فوجی مارے گئے تھے، جبکہ چین کو بھی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس واقعے کے بعد دونوں ملکوں نے اپنی سرحدوں پر فوجی قوت میں اضافہ کر دیا۔ یہ تنازع مزید بگڑ گیا۔ حال ہی میں دونوں ممالک نے اپنی فوج کے قریب LAC نقل و حرکت میں اضافہ کیا ہے۔ چین نے اپنی فضائیہ اور میزائل دفاعی نظام کو مضبوط کیا ہے، جبکہ بھارت نے بھی اپنے فوجی اثاثے وہاں منتقل کیے ہیں۔ اس تمام صورتحال کے دوران چینی اور بھارتی فوجیوں کے درمیان تناؤ بڑھ گیا اور بالآخر یہ واقعہ پیش آیا۔ رپورٹس کے مطابق فوج نے بھارتی فضائیہ کے ہیلی کاپٹر کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب مار گرایا۔ ہیلی کاپٹر معمول کی پرواز پر تھا، جبکہ چینی میزائل نے اسے نشانہ بنایا۔ چینی فوج نے اس وقت حملہ کیا جب شدید ترین گولہ باری ہو رہی تھی۔ چینی فوج نے یہ حملہ اس وقت کیا جب بھارت کی جانب سے سرحدی حربے موصول کی اطلاعات موصول ہوئیں، اور یہ واقعہ ایک بڑے فوجی تنازع کی جانب پہلا قدم ثابت ہو سکتا ہے اور شدید ترین حکمت عملی ثابت ہو سکتی ہے اور جدید ترین دفاعی سسٹم کا حصہ تھی۔ چینی فوج کی جانب سے اس میزائل سسٹم کا استعمال ظاہر کرتا ہے کہ چین نے اپنے دفاعی نظام کو مزید مضبوط بنانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔